اور میں ریکویسٹ کر رہی ہوں بیٹی سیدہ روحین شہزاد کہ آپ تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔ جزاک اللہ بیٹی سیدہ روحین شہزاد، آپ کو اللہ اس کی جزا دے، بہت خوبصورت تلاوت کی آپ نے۔ اور اب میں ملتمس ہوں اپنی بہن جن کا نام ہے سیدہ رابعہ رضا، آپ سے کہ آپ سلام پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ مقتل سکینہ یہ کہتی چلی، سورہ مقتل سکینہ یہ کہتی چلی، میرے بابا کہاں ہو خبر لو میری، کیسے گھر جاؤں سب راستے کھو گئے، راستہ تو بتاؤ کہاں سو گئے، سن رہے ہو اگر تم صدائیں میری، سن رہے ہو اگر تم صدائیں میری، میرے بابا کہاں ہو خبر لو، کانپتا ہے بدن تھر تھراتا ہے دل، جب کڑکتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے دل، شمر کی میں بہت گھڑکیاں کھا چکی، شمر کی میں بہت گھڑکیاں کھا چکی، میرے بابا کہاں ہو خبر لو، دوڑتی ہوں میں لاشوں کے جو درمیان، لڑکھڑاتے ہیں پاؤں دہلتی ہے جان، پھر نہیں ڈھونڈنا میں اگر کھو گئی، پھر نہیں ڈھونڈنا میں اگر کھو گئی، میرے بابا کہاں
کہاں ہو خبر لو میری، آگ اگلتے ہوئے آسماں کے تلے، راک خیموں کی منہ پر میں اپنے ملے، آ گئی ہوں تمہیں ڈھونڈتی ڈھونڈتی، آ گئی ہوں تمہیں ڈھونڈتی ڈھونڈتی، میرے بابا کہاں ہو خبر لو میری، سوئے مقتل سکینہ یہ کہتی چلی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جزاک اللہ۔ میں معذرت میری طرف سے قبول فرمائیے، نیٹ میں پرابلم ہوئی، اچانک ہی میں یہاں سے آؤٹ ہو گئی تھی، لیکن میں نے بھی ری جوائن کیا ہے، اور اب میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گی۔ ہماری بہت ہی خوبصورت ذاکرہ ہیں جن کا نام ہے طاہرہ علی، اور وہ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور ان کے ٹاپک کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ آج وہ حضرت عباس کی جو ان کے عیال، ان کے بھائیوں کے حوالے سے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان کے حوالے سے اس پہ روشنی ڈالیں گی، اور اس کے علاوہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز کہ مجلس کے مقاصد اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس حوالے سے میں دعوت دیتی ہوں بہت ہی چرالی کو کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو کا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، سینہ زبار، ذرا نوازی ہے آپ کی، اور میں خداوند عالم کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اس کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا، اور المہدی والنٹیئرز ٹیم کا بھی خاص طور سے شازیہ حسن اور فارسینی زوار کا بھی شکریہ کہ جس نے مجھ جیسے حقیر اور جاہل کو بھی یہ سعادت بخش دی اور یہ موقع فراہم کیا۔ انشاءاللہ خداوند عالم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اتنی بہترین تقاریر سننے کے بعد، اتنے بہترین موضوعات و نکات بیان کرنے کے بعد، اب جو ہے کوشش کریں گے، جسارت کریں گے کہ کچھ بیان کر سکیں۔ ذکر بہت خوبصورت ہے، عنوان بہت خوبصورت ہے، مجالس امام حسین میں پوری لذت ہے، انشاءاللہ کہ خدا قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، المقاتب طه و یاسین، النبی المؤید، الرسول المسدد، مصطفى الامجد، محمود الاحمد، ابو القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر بقية الله في الأرضين،
اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ابتدا خدا عالم کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ قصص کی 5 مبارکہ جس میں خدا عالم ارشاد فرماتا ہے، بڑی اہم آیت ہے، محکم آیت ہے، جس میں خدا عالم فرماتا ہے ہم نے یہ ارادہ فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جسے دنیا نے کمزور بنا دیا، مستضعف بنا دیا۔ خدا عالم فرماتا ہے ان کے لیے کہ جسے مستضعف بنا دیا گیا، ہمارا ارادہ ہے کہ انہیں عہدہ امامت عطا فرما کر کائنات کا وارث ہم قرار دیں گے۔ اور یہ وہی آیت ہے جو سن 255 ہجری 15 شعبان حضرت حجت کی ولادت کے بعد چند ہی لمحوں کے بعد آپ کی زبان مبارک پر خدا کے حکم سے یہ آیت آپ کی زبان پر جاری ہوئی۔ گویا یہ اعلان فرمایا آپ نے کہ خدا میرے ہی ذریعے سے اپنی حکومت کو قائم کرے گا، اور جتنے اماموں کو مستضعف بنا دیا گیا تھا ان کے حقوق لے لیے گئے، اور سب سے پہلا حق، سب سے اہم ترین حق حکومت کرنے کا حق۔ حکومت نظام ولایت کو برپا کر نہ سکے، صرف 2 امام تھے، یا مولانا متقیان یا پھر 8ویں امام جسے حکومت تھوڑے سے عرصے کے لیے دی گئی تھی، لیکن تمام اماموں کو اس کے علاوہ نظر بند کیا گیا، خانہ نشین رہے، ملک بدر کیا گیا اور قید خانوں میں رکھا گیا۔ لیکن اور اسی وجہ سے خدا اپنے وعدے کو پورا فرما رہا ہے کہ ہم اس امام کے ذریعے سے کائنات کا وراثت عطا کریں گے، اور ہم ماہ رمضان میں روزانہ دعائے افتتاح میں یہی تو دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واحلاک وتذل بها النفاق واحلاک۔ پروردگار عالم تو دولت کریمہ عطا فرما، تو ایسی حکومت الہیہ عطا فرما جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے باعث عزت ہو، اور نفاق اور اہل نفاق کے لیے باعث ذلت ہو۔ لہٰذا یہاں پر مقصد یہ ہے حضرت حجت کو پہچاننا ہے، پہچاننا، اور آج کے زمانے میں روزانہ امام کا تذکرہ کرنا، خصائص حضرت حجت کو بیان کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے، اس لیے کہ امام کا زمانہ ہے، ہم امام کی حکومت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حاضرین مجلس، فہران عزیز، آپ ذرا دیکھیں امام کو ہم نے پہچانا تو کیسے پہچانا ہے؟ حدیث ہے نا، وَلَمْ يَعْرَفْ امام زمانہ مَاتَ مَیتَۃَ الجاہلیہ، جو پہچانے بغیر مر گیا اپنے زمانے کے امام کو، گویا وہ کفر کی جہالت کی موت مر گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر نہ پہچان سکے، معرفت کہتے کس کو ہے؟ بہت مختصراً، یہ تمام جو ہے وہ تفصیل طلب مطالب ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا صرف اشارے دیتے کہ آگے بڑھتی ہے۔ کیسے پہچان؟ معرفت کہتے کس کو ہے؟ معرفت کے معنی کیا ہے؟ معرفت کے لیول ہے، سب سے لیسٹ ترین، کم ترین لیول یہ ہے معرفت کا کہ ہم جو ہے امام کو آپ کے والدین کے نام کے ذریعے سے پہچانے، تاریخ ولادت کے بارے میں، آپ کی پیدائش کن خلفاء کے دور میں ہوئی اور وہ کون سے خلفاء تھے۔ بس یہ کم ترین معرفت، یہ معرفت ہمیں ہلاکت سے نہیں بچا سکتی، اس سے آگے ہمیں بڑھنا ہوگا۔ دوسری معرفت فضائل امام کی معرفت میں یہ کہوں گی کہ یہ کم ہے، یہ بھی کم ہے، یہ بھی معرفت نہیں۔ فضائل امام کی معرفت ضروری ہونی چاہیے، مگر یہ بہت کم ہے۔ ہمارا آپ نے فضائل ائمہ معصومین کو سنا ہے، ہمارے لیے روایت کی گئی ہے، جبکہ بہت سے لوگوں نے ان فضائل کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، کئی محافل میں معصومین نے معجزات پیش کیے ہیں،
کئی لوگوں نے انہیں دیکھا مگر یہ بھی اس باپ میں ایمان نہ لا سکتے، تو لہٰذا یہ بھی کم ہے۔ یہ معرفت کی ہمیں جو ہے فضائل اور مناقب کے جاننے کے بعد بھی یہ معرفت ہمیں ہلاکت سے نہیں بچائے گی۔ تیسری معرفت ہے، تیسرا لیول معرفت کا، تاریخ امام کی معرفت، امام کس سال متولد ہوئے، کس سلطان یا خلیفہ کے ہم اثر تھے، ان میں سے کس طرح پیش آئے وغیرہ وغیرہ، یہ سب ٹھیک ہے لیکن حل مشکل نہیں ہے۔ یاران امام، خاندان امام کی معرفت کی اچھی بات ہے مگر یہ بھی کافی نہیں ہے۔ بس کون سی معرفت ہے؟ معرفت حق امام، وہی مسائل کے جو زیارات میں ہمیں بتلائے گئے ہیں کہ ہر کوئی امام کو پہچانے، عارفاً بحق ہی ہماری زیارت کرے۔ یہ امام حسین کی زیارت کے باب میں بھی آیا ہے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے باب میں بھی بیان ہوا ہے کہ معصومین کی زیارت کے باب میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ کوئی عارفاً بحق یعنی ان کو پہچانے، ان کو پہچانے کہ خدا کی طرف سے برحق امام ہے، خداوند عالم نے انہیں خدا کی طرف سے یعنی فرستادہ ہے، برحق امام ہے، اور یہی ہمارے ملجا و ماوا ہے۔ یہ ہماری گردن پر حق ولی نعمتی رکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر امام نہ ہوتے زیارت جامعہ، اگر امام نہ ہوتے نہ تو بارش ہوتی، نہ ہی یہ نعمتیں ہم تک پہنچتی، نہ ہی یہ دنیا ہی قائم رہتی، نہ ہی ہماری زندگی ہی باقی رہتی، ہم تنہائی میں رہتے، یعنی ہم تاریکی میں قدم اٹھاتے، یعنی ہم موجود ہی نہیں ہوتے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ڈوب رہا ہے اور کسی نے اس کی جان بچائی، تو ڈوبنے والا جب نجات دہندہ کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ نے میری جان بچائی، آپ میری گردن پر آپ حق حیات رکھتے ہیں، ان کا حق حیات میری گردن پر ہے، میں بہت ممنون ہوں کہ آپ کے ذریعے سے میری جان بچی۔ لہٰذا اگر امام نہ ہو تو مجھے حیات نہیں ملتی، اگر امام نہ ہو تو ان نعمات کا ذرہ مجھ تک نہ پہنچتا، اگر امام نہ ہو تو میں تاریکی میں قدم اٹھاتی، اگر امام نہ ہو تو میں خدا کو نہیں پہچانتی، اگر امام نہ ہو تو میں خود کو نہیں پہچانتی۔ اگر عالم ہستی میں مقام امام کو پیدا کر، امام کو پیدا کیا خدا نے، تو یہی ہے کہ معرفت حق امام۔ زیارت جامعہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، ومقدمتم امام بطلبتی، میں نے آپ کو اپنا امام مانا، آپ کی ابتدا کرتی ہوں، بلکہ میں یہاں ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ اس عالم میں میری جو حاجتیں ہیں، جس چیز کا میں متلاشی ہوں، جب بھی میں آپ کو امام قرار دیتی ہوں تو میری تمام حاجتوں کی رفت آپ ہے، میں آپ کے سوا کسی چیز کی متلاشی نہیں ہوں، اپنی حاجات میں، اپنی تحصیلات میں، اپنے ارتباطات میں، اپنی تنظیم میں، اپنی تمام پروگراموں میں آپ کی میرے لیے بارڈر لائن ہے۔ ومقدمتم امام بطلبتی وهو الحق وارادتی فی کل احوالی و اموری۔ بہت اہم جملے ہیں۔ ابھی آپ عرائض کی طرف ہم آتے، اپنے عنوان کا ہی یہ حصہ ہے، یہ تمہید باندھی جا رہی ہے۔ میں صرف چند امور میں آپ کی ابتدا نہیں کر رہا، میں نے فقط امام بارگاہوں میں آپ کی اتباع نہیں کی ہے، مجھے صرف ماہ رمضان و محرم میں آپ کی ابتدا نہیں کرنی، بلکہ ہر حال میں، ہر زمانے میں، اپنے ارادوں میں، اپنی نیت میں آپ کو میں اپنا امام قرار دیتی ہوں۔ اسے کہتے ہیں معرفت و حق۔ لہٰذا اگر امام تشریف لائیں اور امام ایک سیب کے دو ٹکڑے کر دیں اور یہ فرمائے کہ یہ حلال ہے اور حرام ہے، ایک حصہ حلال ہے اور ایک حرام ہے، تو پھر میں امام کی بات کو سنوں اور سر تسلیم کو کم کروں اور کہوں بالکل بجا فرمایا مولا، آپ کی بات سراخوں پر، آپ کا حکم، آپ کے حکم کی تعمیل، آپ کے حکم کی تعمیل میرے لیے واجب ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر جب ہم نے امام کو پہچانا ہے، اب امام کی اطاعت کیسے کریں گے؟ یہاں تو صرف ایک تھیوری بیان کی گئی ہے نا، اطاعت کیسے کریں گے؟ کوئی پریکٹیکل نمونہ بھی تو ہمیں ملنا چاہیے نا، جسے دیکھ کر ہم ان کا اتباع کریں یا ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ حقیقت میں امام تک اگر ہم نے پہنچنا ہے نا، اگر ہم نے اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے، اگر امام کی خدمت تک پہنچنا ہے، اس کی نصرت تک پہنچنا ہے، تو راستہ کربلا کا راستہ ہے، عاشورہ کا راستہ ہے،
आशूरा से लेकर हमने ज़हूर इमाम तक पहुंचना है। आशूरा जरिया है कि जिस तरीके से हम अपने इमाम की ज़हूर तक पहुंच सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसलिए कि इमाम जब तशरीफ लाएंगे ना, तो इमाम अपना तारुफ कैसे कराएंगे? तमाम आलम में एक आवाज गूंजेगी और कहा जाता है ये आवाज तमाम आलम सुनेगा। तमाम लोग अपनी अपनी जबानों में वो तर्जुमा होकर ये पैगाम सबके कानों तक पहुंचेगा। और किसके जरिए से इमाम अपना तारुफ कराएंगे, फरमाएंगे अला या अहलल आलम अना इमाम अल कायम, ऐ अहले आलम सुनो। ये मुसलमान भी नहीं है या मोमिन भी नहीं, बल्कि तमाम आलम को मुखातिब करेंगे कि मैं इमाम अल कायम हूँ। अला या अहलल आलम इन्नी जद्दुल हुसैन क़तलहु आतिशान करबला, मैं उसका नवासा हूँ, यानी मेरी जद हुसैन को करबला में प्यासा शहीद कर दिया गया, प्यासा शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। कैसे पहचानेंगे लोग? इमाम हुसैन के जरिए से तारुफ कराने कैसे पहचानेंगे? आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं ये अरबाइन के इज्तिमाआत, ये मशी करना, ये दुनिया के कोनों कोनों से लोगों का पहुंचना करबला की सरजमीन पर, ये इमाम हुसैन की पहचान है। इमाम हुसैन इतने मकबूल हो चुके होंगे, इमाम हुसैन के जरिए से जमाने के इमाम अपना तारुफ कराएंगे और फिर आवाज आएगी या अला या अहलल आलम अना समसामल मुंतकिम, मैं बदला लेने वाली, मैं बदला लेने वाली तलवार हूँ। अल्लाह अकबर। कैसे पहुंचेंगे? हजरत हुज्जत तक अगर पहुंचना है ना, रास्ता करबला का है। किसी आलिम दीन ने कितना खूबसूरत ये जुमला, ये बयान फरमाया, तजवीज या फिर एक मिसाल पेश किया, फरमाया ये जो हमारी मजालिस है, ये अज़ादारियाँ हमारी जो है, दर हकीकत ये अज़ादारियाँ, दर हकीकत ये अज़ादारी जो है फौजी ट्रेनिंग की मानंद है। कि फौजी ट्रेनिंग की मानंद है, जिस तरह फौज में जंग हो या ना हो, जंग हो या ना हो, फौज की रियाजत होती है, मशकें कराई जाती हैं, ट्रेनिंग होती है। इन्हें घर पर आराम से बैठना नहीं किया जाता, रोजाना इन्हें ड्यूटी पर पहुंचना होता है ताकि ये मुस्तैद रहें, फिट रहें। जब कभी जंग आ जाए, जब कभी जंग का मौका आए, तो फौरन हाजिरी दें, रिपोर्ट करें। बिल्कुल वैसे ही ये मजालिस हमारी इस ट्रेनिंग, फौजी ट्रेनिंग के मानंद है कि इन मजालिस के जरिए से वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। मजालिस के जरिए से जमीन साजी हो रही है। मजालिस के जरिए से जो है हमारी नफ्स का तज़किया हो रहा है। मजालिस के जरिए से हमारे हमें अपना तैयार किया जा रहा है, मुस्तैद किया जा रहा है कि किसी वक्त भी आवाज आ सकती है। जुमे का दिन होना जरूरी नहीं है, माहे मुहर्रम की 10 तारीख होना जरूरी नहीं, किसी वक्त भी आवाज आ सकती है। जा अल्हक फ़ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। ये है मजालिस का मकसद, ये हमारी मजलिसों में शरीक होना, मजलिसों में पहुंचना। मजालिस इमाम हुसैन एक प्रोटोकॉल नहीं है, एक रस्म नहीं है, एक रीत नहीं है कि हम बरसी के तौर से मनाएं, बरसी के तौर से हर साल क्योंकि की मजलिस होती है, लिहाजा मजलिस मजलिस करते रहें, मजालिस में आते रहें और वही तरीके से अपने अज़ा को कायम करें। अज़ा के तरीके मुख्तलिफ हैं। सोगवारी के लिबास को पहनना, सोगवार चेहरे से अपने अज़ा का इजहार करना। और आप सोचे मजालिस में पहुंचना, इसी और किसी दानिशमंद ने ये भी कहा है कि दीन इस्लाम एक परिंदा है, एक परिंदे के मानंद है, और जिसका एक पर जो है वो गदीर है, एक पर आशूरा है, और इन दोनों परों से इसकी परवाज ज़ुहूर तक है, ज़ुहूर हजरत हुज्जत तक, हजरत हुज्जत तक इसके ज़ुहूर है। लिहाजा हमारी इन मजालिस का मकसद क्या होना चाहिए? हर मजलिस में, हर मजलिस में हजरत हुज्जत का तज़किरा करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसलिए कि हजरत हुज्जत ही के जरिए से हजरत हुज्जत वो सबसे बड़े अज़ादार है। ज़ियारत नाहिया में आपके वो जुमले, आपका वो दर्दनाक बरखिया, ऐ मेरे जद मैं सुबह व शाम आपके लिए खून के आंसू बहाऊंगा,
خون کے آنسو بہا رہے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں. ہمارے لیے تو ایام اذان 2 مہینے 8 دن ہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہم موسمی حسینی نہ بنے، موسمی حسینی نہ بنے. امام حسین نہ کہیں جاتے ہیں نہ امام حسین آتے ہیں، بلکہ امام حسین ہر وقت ہمارے قلب میں بستے ہیں. امام حسین کو چھوڑ دیں، امام حسین کو الوداع کہہ دیں، کہاں جائیں گے ہم؟ یہ تو ہماری جان ہے. جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے نا، یہ عزاداری ہماری شہرک ہے، یہ عزاداری ہماری جان ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی ممکن ہی نہیں. لہذا امام حسین ہمیشہ ہمارے قلوب میں بستے ہیں، امام حسین کا پیغام ہمیشہ روشن ہے. امام حسین کی مجلس، یہ مجلس خدارا مجلس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہرگز بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوگ آئے ہیں، کتنا مجمع تھا، کتنی بہترین مجلس ہوئی. نہیں، ہرگز بھی نہیں. اس بات کا انحصار اس بات پر نہیں ہے چند لوگ آ جائیں مجلس کامیاب ہے. ایک مستند عالم دین نے بہت بہترین خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، روزہ خان تھے. کہتے ہیں ایران میں جو مجلسیں ہوتی ہیں نا، وہ روزہ خان پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، اور وہ جو ہے گھر گھر جاتے ہیں اور جا کر مجلس پڑھ کر چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں عاشورے کے محرم شروع ہو رہا تھا کہ خاتون ان کے پاس آئی، بوڑھی خاتون آئی اور آ کر ان سے کہا آغا میں اپنے گھر پر اشرا رکھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے وقت دیجیے نا، میرے گھر بھی آ کر آپ مسائل پڑھ دیا کریں. انہوں نے سوچا کہ بوڑھی خواتین ہے، میں کوئی ایسا وقت دوں گا انہیں کہ یہ خود ہی منع کر دیں گے، آرام کا وقت دوں گا، دوپہر کا وقت دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس وقت دوپہر کا، اور ہوگا بھی یہی، ضرور کوئی سے وہ کیوں کام لیں گے. لہٰذا انہوں نے دوپہر کا وقت دیا. جب دوپہر کا وقت دیا تو اس خاتون نے کہا بالکل صحیح ہے، بہت بہترین وقت ہے، آپ اس وقت پر آپ تشریف لائیں، ہم بہت ممنون ہوں گے. کہتے میں جاتا رہا، مجلس ہوتی رہی. عاشورے کے دن یہ ہوتا تھا کہ ظہر سے پہلے پہلے تمام مجالس ہو جاتی تھی، مجالس تمام ہو جاتی تھی. عاشورے کے دن ظہر سے پہلے تمام مجالس مکمل ہو جاتی تھی. کہتے میں سب مجلسیں مکمل کر کے اپنے گھر آیا اور آرام کر رہا تھا. کیونکہ دوپہر میں جایا کرتا تھا یہاں پر، میں اس دن وہاں نہیں پہنچا. میں نے خواب میں دیکھا نقاب پوش بیوی آئی ہے اور مجھ سے کہتی سید آج تم مجلس کے لیے وہاں نہیں گئے، وہ بیوی کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے. میں ہڑبڑا کر اٹھا نیند سے، میں نے لباس کو تبدیل کیا اور تیزی سے قدم بڑھا کر میں آگے بڑھنے لگا. میں دیکھ رہا تھا دور سے وہ خاتون، وہ بیوی جو ہے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، نکڑ پر آتی ہے اور جیسے انتظار کری دیکھتی ہے کہ آئے کہ نہیں آئے، جیسے عموماً ہم انتظار کرتے ہیں. پھر گھر سے آتی، تھوڑی دیر کے بعد پھر آتی، پھر دیکھتی، پھر اپنے گھر جاتی ہے. جیسے میں وہاں پہنچا، قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اسے ایک چہنی سے میری طرف مخاطب ہو کر کہا سید کہاں رہ گئے، اتنی دیر تو ہو گئی، کب سے شہزادی فاطمہ زہرا آپ کا انتظار کر رہی ہے. اللہ اکبر، کوئی آئے یا نہ آئے، جناب زہرا پہنچ جائے نا. خلوص کے ساتھ چند لوگ آ جائے، مجلس کامیاب ہے، کامیاب ہے. مجلس کامیابی کا انحصار اس پر بھی نہیں ہوتا کہ حصہ بہترین ہو. تبرک کتنا بہترین تھا. بہت معذرت کے ساتھ مجلسوں کو ہم نے منسوخ کر دیا ہے، تبرک کے ساتھ منسوخ کر دیا ہے. نہیں، یہ بھی نہیں ہے. اور اس بات پر بھی انحصار، یعنی کامیابی کے انحصار اس پر بھی نہیں ہے کہ بہت گریا ہوئی، کتنی بکا ہوئی، ہر کسی نے. خدارا ہم اپنے معیارات کو بدلیں، جیسا کہ ابھی میری باران نے بہت خوبصورتی سے بیان فرمائے، تمام عرائض بیان کرنا. صرف ایک چیز بیان کروں گی، سامعین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. صرف سامعین مجلس سنے نا، کوئی بھی غلط روایت پڑھی جائے، کوئی بھی ایسی بات ان پر سے بیان کی جائے، انہیں پورا پورا حق پہنچتا ہے کہ اٹھ کر کھڑے ہوں مجلس کے بعد. ہاں، ایک ادب مجلس ہے، مجلس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوں اور پوچھیں ذاکر یا ذاکرہ سے پوچھیں کہ آپ نے یہ روایت کہاں سے پڑھی،
اس کی سند کیا ہے. اس لیے کہ یہ پھر کیا ہوگا کہ پڑھنے والا الرٹ ہو جائے گا, چوکنا ہو جائے گا کہ میں کسی فہم مجلس پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں اور یہاں پر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں. بہت غلط روایتوں کا رواج خاص طور سے مصائب میں, خاص طور سے مصائب میں بڑی پابندی ہے. بس اب میں یہ کہوں گی کہ ضروری ہے کہ معرفت حاصل ہو. معرفت امام حسین بہت ضروری ہے. مجلس کا مقصد امام حسین کی معرفت ہونی چاہیے. کیسے معرفت ہو, امام کو ہم کیسے پہچانے, اس طرح سے پہچانے امام حسین کی معرفت کے بعد جو ہے ہم دیکھیں امام کی اطاعت کیسے ہو. یعنی ہم نے ابھی سنا نا کہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ کیسے معرفت کی جاتی, معرفت کی تینوں لیول جو ہے. اب اگر ہمیں پریکٹیکل نمونہ چاہیے نا, کربلا والے تو ہیں لیکن پریکٹیکل نمونہ وہ ہستی ہے کہ جو ہم سب کے قلب میں بستی ہے, قلوب پہ بستی ہے, وہ ہستی جس کا علم بلند, جس کا کام بلند, جس کے افکار بلند, جس کو ہم نے پہچانا نہیں ہے, اور وہ ہستی جس نے امام حسین کی اطاعت کا حق عطا کیا اور ہمیں بتایا کہ زمانے کے امام کی پیروی کیسے کی جاتی ہے, کس طرح پیروی کی جاتی ہے, کیسے پریکٹیکل انداز میں جب تمہارا امام آئے تو تم کیسے اطاعت کرو. حضرت عباس کی شخصیت سلام و ہمارا ابو فضل عباس پر حکم امام کو جو سمجھتا تھا بے کہے, ایسے وفا شناس کا عباس نام ہے. میں کیا بتاؤں حضرت عباس کی شخصیت, ہم نے صرف ظاہری محاسن دیکھے, شجاعت دیکھی, ذکر ہوا کہ آپ کے پیر اتنے دراز قامت تھے, آپ کے پیر زمین پر خط کرتے تھے جب آپ گھوڑے پر تشریف لے جاتے تھے, یا آپ کی شجاعت کا تصویر صرف ظواہر ہے, بلکہ باطنی خوبیوں کو اگر آپ پہچانے ہیں نا, وہ طویل فہرست تھے عالم, ارے آپ ایسے عالم تھے, حافظ قرآن تھے, عابد شب زندہ دار تھے, متقی و پرہیزگار تھے, اور ہر شب 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے مطیع تھے امام کے, کیسے پہچانے ہم امام حضرت عباس کو, کیسے پہچانے, بلکہ شخصیت عباس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ڈاکٹر عائشہ شاکی نے حضرت جناب زینب کی شخصیت پر ریسرچ کی اور کتاب لکھی, پی ایچ ڈی کا ڈالی کتاب لکھی بطلۃ الکربلا. حضرت عباس کی شخصیت بھی یقیناً لوگوں نے ریسرچ کی ہوگی, پہچانا ہوگا. میں یہ کہوں گی بس صرف اتنی مثال کہ حضرت عباس سمندر کی طرح ہے کہ جس کی پیمائش, جس کے پانی کی پیمائش ہم نہیں کر سکتے, اس کی ابتدا کہاں ہے, انتہا کہاں ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے. بس سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں, ہم پیمائش کر سکتے ہیں, میجر کر سکتے ہیں, نہیں نا, ہم صرف وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ کہہ کر کے نہیں بھائی ناممکن ہے. بس حضرت عباس کی شخصیت بھی ویسی ہے, ہماری فکر حضرت عباس کی پلندیوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے جہاں عباس بستے ہیں. جس کی شجاعت کی بشارت رسول خدا نے دی, جس کی پیدائش کی تمنا مولا کائنات کے دل میں ہے, جسے اپنا بیٹا جناب فاطمہ نے فرمایا, امام حسن نے جسے اپنا بھائی کہا, اور امام حسین وہ شخصیت امام حسین جس نے کہا بے نفس انت, میری جان قربان ہو جائے بھائی آپ پر سے, اور وہ تمام کائنات امام حسین پر جان قربان کرے, اور امام حسین جس پر جان قربان کرے وہ ہستی حضرت عباس کی ہے. اللہ اکبر. چوتھے امام جس کے بارے میں کہے میرے چچا کی منزلت وہ ہے کہ قیامت کے دن جمی شہدا جو ہیں آپ کو دیکھ کر غبطہ کریں گے, وش کریں گے, اس لیے کہ دو پر عطا کیے گئے ہوں گے جس سے آپ پرواز کر رہے ہوں گے. اور چھٹے امام علیحدہ زیارت کہیں زیارت وارثہ میں پڑھتے الگ زیارت, السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح کہہ کر سلام کرے, اے عبد الصالح, اور یہ عبد الصالح کا مرتبہ ہر کسی کو نہیں ملا ہے. حضرت عباس وہ شخصیت ہے جو شجاعت, جس کی شجاعت کے سبب سے خاندانی نسلی اثرات آپ کے دیکھ کر جناب امیر المؤمنین کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میرا بھی ایک فرزند ایسا پیدا ہو. یعنی آپ ذخیرہ کی کربلا کے لیے, آپ کے ددیال کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے, ننیال کی شجاعت میں اتنا ہی مشہور ہے,
आमिर बिन मलक बिन जाफर बिन कल्लाब मलाइबिल असना कहा जाता है, कहा जाता है लक़ब से मशहूर थे। इनकी शुजाअत की वो धाक बेचीरी थी कि इनको नेज़ों से खेलने वाला कहा जाता था। आपकी नानी के भाई आमिर बिन तुफैल बिन मालिक भी अज़जाउ अरब थे। इनकी शुजाअत का यह आलम था कि कैसर रोम के पास जब कोई अरब आता था तो पहला सवाल ये करता था कि तुम्हारा आमिर से क्या रिश्ता है। अगर कोई रिश्ता निकल आता था तो बेहद एहतराम करता और नाकाबिले तवज्जो भी नहीं समझता था। आपके बुजुर्गों में एक नाम उर्वा रहाल का भी आता है, जिन्हें रहाल इसी वजह से कहा जाता है कि अक्सर बेशतर इनकी आमद और रफ्त सलातीन और उमरा के पास रहा करती थी और बादशाह ने वक्त इनका काफी एहतराम करते थे। और इन्हीं बुजुर्गों में तुफैल का नाम भी है। मलाइबल असना के भाई अशजाअत जमा मर्दी में शोहराए आफाक थे। लबीद शायर ने इन्हीं बुजुर्गों की मदा में वो अशआर कहे हैं जिनको सुनकर नौमान को खामोश हो जाना पड़ा और दुनियाए अरब में किसी को एतराज करने की मजाल न हो सकी। इससे बहुत चंद जुमले ये बयान किए हैं। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं ना कि बयान कर सके, वरना हजरत अब्बास की शख्सियत को इससे भी कहीं ज्यादा बुलंद है। वो अब्बास जिसकी मादरी करामी फातिमा कलाबिया थी, वो आई है जब आगद होकर आई है मौलाए मुत्तकियान के घर चौखट की पोसे लिए बच्चों से क्या फरमाती हैं। फरमाती है हरगिज कि मुझे अपनी माँ न समझना, बल्कि मुझे अपनी खादिमा समझना। मैं तुम लोगों की खिदमत के लिए आई हूँ। यानी यहाँ तक आपने फरमाया मौला मुत्तकियान से कि मुझे फातिमा के नाम से आप न पुकारा करें, न बुलाएं, इसलिए कहती है ऐसा न हो कि बच्चों को अपनी माँ याद आ जाए। लिहाजा ये लक़ब विलादत यानी आपके बेटों की विलादत से पहले ही मौला मुत्तकियान ने आपको ये लक़ब दिया था उम्मुल बनीन का, बेटों की माँ का लक़ब दिया था। और आपकी वालिदे मोहतरम का तज़किरा क्या तज़किरा करना इस मुख्तसर से वक्त में तुम जैसे जो है क्या क्या किया जाए, गुंजाइश ही नहीं है। तो सूरज को चिराग से खाने के बराबर है अगर मौला मुत्तकियान का मैं जो है अपने नाचीज और अपनी बेअसर जबान से मैं इस वक्त जो है चंद जुमलों में तज़किरा करूं। लिहाजा कहते हैं कि वो अली जो कि जो कि जो आयत कुबरा है, जनाब अजीम है। अब आपके भाइयों का तज़किरा और बस आपकी ज़हमतों को तमाम करते हैं। आपके 3 भाई थे और इन तीनों भाइयों में सबसे पहला नाम जाफर बिन अली का है और ये तीनों भाई आपके साथ करबला में शरीक थे। आपकी वालिदा माजिदा ने आप तमाम को ये कह कर भेजा था कि तुम में से कोई भी वापस जिंदा ना आए और मैं जो है मैं यानी कोई जिंदा ना आए और तुम सब अपनी जान को इमाम वक्त पर से कुर्बान कर देना। मकातिल में है कि अब्दुल्ला जो है रोजे आशूरा जब जाते हैं रिज्क पढ़ते हैं तो क्या कहकर रिज्क पढ़ा है, मैं बहादुर साहिब फजल का बेटा हूँ। और वो अली थे बड़े कारनामों वाले जो रसूल का इंतकाम लेने वाले तलवार के। हर उस दिन में हौलनाकियां जाहिर होती थी, बस सख्त जंग की हजरत अब्दुल्ला ने और यहाँ तक कि आपको शहीद कर दिया गया और कहा जाता है कि आपका सन 25 बरस का था। दूसरे भाई आपके जाफर हैं, अब्दुल्ला के बाद मैदान में आए और जाफर ने भी रिज़्क पढ़ा। बुलंदियों का मालिक जाफर हूँ, बेहतरीन बख्शने वाले अली का बेटा हूँ। मेरा हसब मेरे चचा जाफर और खालू जैसा है। मैं सखी हुसैन साहिब फजल हमला हुआ और आपको भी शहीद कर दिया गया। आपकी आंख की तरफ एक तीर फेंका गया। तीसरे भाई उस्मान इब्न अली। अब यहाँ पर उस्मान का नाम सुनकर थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा दिल में जो है ख्याल आता है कि उस्मान का नाम क्यों रखा होगा, क्यों रखा क्या उस्मान का नाम। अब यहाँ पर आप देखिए कहते हैं कि उस्मान के बारे में मौलाए मुत्तकियान फरमाते हैं कि मैंने अपने भाई उस्मान इब्न मज़ऊन के नाम पर इनका नाम रख दिया है। और ये उस्मान इब्न मज़ऊन कौन थे? कहते हैं कि जलीलुल कद्र सहाबी थे,
सहाबा कबार और खवास हजरत खवा से हजरत रसूल खुदा में से थे। हजरत इन्हें बहुत दोस्त रखते थे और बहुत साहिब जलालत आबिद और जाहिद थे, और वो दिन को रोजा रखते, रातें इबादत में गुजारते। इनकी जलालत शान इससे ज्यादा है कि बयान हो सके। कहते हैं कि इन्होंने मदीने में वफात पाई और सबसे पहले शख्स है कि जो बकी में दफन हुए हैं। रिवायत में है कि इनकी वफात के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका बोसा लिया, और जब इब्राहिम आन हजरत के फर्जंद की वफात हुई तो फरमाया कि अपने सलफ सालेह उस्मान इब्न मज़ऊन से जा मिलो। और यहाँ पर तारीख मदीना में कहा है कि रसूल खुदा जो है इन्हें वहां आपने दफन किया। तो उस्मान इब्न मज़ऊन की वफात भी जन्नतुल बकी में दफन है। लिहाजा इन्हीं से मुतासिर होकर अपने फर्जंद का बेटा अब्बास के सगे भाई का नाम उस्मान रखा गया। लिहाजा ये उस्मान भी शहीद हो जाते हैं जनाब जाफर के बाद। और आपका ये रिज बस इतना बयान कर दूं कि जब जंग शुरू हुई तो आपके कहते हैं कि आपने भी रिज पढ़ा और आपने भी यही काम मुबारजे के लिए निकले और कहा साहिब मुफाखर उस्मान हूँ, मेरे वालिद वाजे करदगियों के मालिक अली हैं, कि हुसैन बेहतरीन लोगों के सरदार हैं और छोटे बड़ों के आका जंग में शहादत की दर्जे फायज हो जाते हैं। बस यही उम्मुल बनीन उस माँ पर हमारा सलाम कि जिन्होंने बेटों की खबर सुनी लेकिन इनकी सफ़े अज़ा न बिछाई। बच्ची कहती थी कि फरमाती थी कि मैं उस पर रोऊंगी जिसकी माँ मौजूद नहीं, मैं अपने फर्जंदों पर नहीं रोऊंगी। लिहाजा हमारा सलाम और इंतजाम हस्तियों पर, बिलखुसूस हमारा सलाम अबुल फजल अब्बास पर कि जिसका अलम बुलंद है, हर घर में अलम सजा हुआ है ना। इमाम बारगाहों में सबसे बुलंद अलम है इमाम, और सबसे बुलंद अब्बास, जुलूस में सबसे आगे अलम अलम जो है वो अब्बास। बस एक हफीज की तजीज बल्कि शहीद आरिफ अल हुसैनी की ये बयान था। शहीद आरिफ अल हुसैनी फरमाते हैं जब कभी हजरत अब्बास के अलम को देखे ना तो खुदारा दुनिया ना मांगे, दुनिया ना मांगे। दुनिया तो वैसे ही मिल जाएगी आपको, और दुनिया वैसे मिल जाएगी। खुदारा जब भी हजरत अब्बास के अलम को देखें तजदीद अहद करें, अपने अहद को रिवाइव करें, तजदीद करें और कहें अब्बास आप जिन रास्तों पर चले हैं अब्बास उन रास्तों पर मैं भी चलूं और मेरी आने वाली नस्लें भी इसी रास्ते पर चलते हुए कामयाबी की बुलंदियों को छूले। आज अब्बास कामयाब तरीन है, बाबुल हवाइज है, बैनुल हरमैन में एक तरफ इमाम हुसैन दूसरी तरफ अब्बास। अल्लाह अकबर। हमारा सलाम हो इस हस्ती पर, हमारा सलाम हो इन तमाम कारवान करबला पर, इस काफिले आशूरा पर हमारा सलाम हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खुदावंदा बस हमारी दुआ को कबूल फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें इमाम के आवान और अंसार में शामिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से एक बार फिर मैं माजरत करूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में मौसम काफ़ी गर्मी के बाद बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से इंटरनेट की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बीच में मैं फिर यही प्रॉब्लम हुई कि मैं बात यहाँ से कर रही थी लेकिन आप लोगों तक पहुँच नहीं सकी। और मैं इस वक्त पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी रिस्पेक्टेड स्पीकर ताहिरा अली का, जिन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया था। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत मुख्तसर वक्त में अपने जो दोनों टॉपिक सिलेक्ट किए थे और आप तक यानी कि मौला गाजी अब्बास अलमदार के हवाले से और मजलिस के मकासद और हमारी जिम्मेदारियों के हवाले से आपने
حق ادا کر دیا. اور اس سے پہلے کہ اب میں دعائے امام زمانہ پڑھنے کے لیے اریبہ شہزاد کو بلاؤں، بس یہ میں بتاتی چلوں کہ کل انشاءاللہ اس کاروان کی کہ جو ہم نے 2 جون سے آغاز کیا تھا، کل 10واں ہم سمجھیں کہ اپنی منزل پہ پہنچ رہے ہیں اس کاروان کے ساتھ. کل 10ویں ہماری نشست ہے جس سے خطاب کریں گی ہماری انتہائی قابل احترام اسلام آباد سے جوائن کریں گی. نام ہے ان کا محترمہ رضوانہ سجاد صاحبہ، جن کا ٹاپک ہے مستحبات و مکروہات اور ممنوعات محرم. ذرا مشکل مجھے پڑھنے میں ادائیگی میں مشکل ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ کل آپ سب اس میں شامل ہوں گے. اور اس پروگرام کے اختتام کے اوپر ہم آپ میں سے جو جانا چاہے بالکل آپ لوگوں کو اجازت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم کل کچھ دیر اپنے سب کے مائک آن کر کے ہم اس ہونے والے پروگرام کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہیں گے. اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ ضرور اس میں شامل ہوں. اور اب میں ریکویسٹ کرتی ہوں اریبہ شہزاد سے کہ بیٹی آپ اپنی رسپانسبلٹیز جو آپ دیتی ہیں مولا کے ذکر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. جزاک اللہ بیٹی. اور جنہوں نے آج سلام پڑھا تھا اس وقت میرا انٹرنیٹ آف ہو گیا تھا اور میں ان کو بھی شکریہ نہیں کہہ سکی. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. کل ملیں گے.